خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو. تیرا شکر کرتے ہیں تمام تیری برکتوں کی، نعمتوں کے لیے، تیرے بڑے فضل کے لیے، تیرے بڑے پیار کے لیے خداوند. خاص طور سے خداوند آج کے دن کے لیے اور اس شام کے لیے جو تو نے ہمیں بخشی ہے خداوند. اس سارے وقت کے لیے جو ابھی ہم تیرے حضور میں گزارنے والے ہیں خداوند، ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں خداوند. اور پاک روح کا پورا مسا یہاں پر ہو خداوند، پورا کنٹرول ہو خداوند. جو کچھ تو ہمیں سکھانا چاہتا ہے اس کے لیے ہم مکمل طور پر تیری طرف فوکس کریں، غور کریں، دھیان کریں. ابلیس کسی بھی بات میں ہمارے خیال کو، ہمارے فوکس کو ڈیورٹ نہ کر سکے، بلکہ ہم پورے طور پر تیری طرف دھیان دیں اور تیرے کلام، بلکہ سچے زندہ کلام میں سے سیکھ سکیں. تیرا شکر کرتے ہیں تمام عزیزوں کے لیے، اور جو راستہ میں خداوند جو آنے والے ان کو بھی خداوند برکت دے اور سلامتی سے لا. ان جیزس نے بھی پڑھے آمین. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لاسٹ ویک ہم نے عبرانیوں کا جو خط تھا اس کو ختم کیا، اور آج ہم شروع کریں گے اس سے اگلا جو ہے ویری نیکسٹ بک، جسے انگلش میں بک آف جیمز اور اردو میں ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ یعقوب کا عام خط. تو اس کو آج ہم شروع کریں گے، جو بہت ہی انسٹرکٹیو اور بہت ہی عملی طور پر پریکٹیکلی جو ہم زندگی میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے بارے میں عملی ہدایت کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس ہے. اور یہ خط ایمان کے ساتھ ساتھ عمال پر بھی زور دیتا ہے، کیونکہ مسیحی مذہب پر عمل اسی طرح مکمل ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی جانا کہ ایمان عمل کے بغیر مردہ ہے. دا فیتھ وداؤٹ ورک اور ڈیڈ از ڈیڈ. صرف خالی ایمان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں. ہم کسی بھی چیز کی اگر ویلیو کرنی ہو، کسی بھی چیز کی، اس کو کس طرح جان سکتے ہیں کہ اس کی ویلیوبل تھنگ، کہ اس کی اہمیت جاننے کے لیے عام طور پر ہمارے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے ہم اس چیز کو پرکھ کے، جانچ کے، آزما کے کہتے ہیں کہ یہ کارآمد، یہ اچھی چیز ہے. بہت سی چیزیں جب تک آزمائی جائیں نہ پرکھی جائیں، ان کو پریکٹیکل نہ کیا جائے تو آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے. کوئی بھی دنیا میں چیز لیں، کوئی بھی ایون مشینری بنتی ہے دنیا میں کوئی بھی، تو جب تک اس کو پریکٹیکلی پرکھا نہ جائے، آزما نہ لیا جائے، وہ باہر نہیں بھیجی جا سکتی. کوئی چیز اب کسی قیمتی چیز کا لا لیں، جیسے سلور، گولڈ، ڈائمنڈ ہے، تو اس کو جب تک پرکھا نہ جائے، ابھی آپ ویسے لے جائیں کسی سنار کے پاس تو آپ کہیں کہ یہ جی میری انگوٹھی ہے یا میرا زیور ہے تو میں بیچنا چاہتا ہوں، تو وہ ایسے نہیں لے گا آپ سے. وہ دیکھے گا، کیونکہ نقلی چیزیں بہت ہیں، اور جب تک وہ پرکھ نہیں لے گا تب تک آپ کو اس کی اصلیت کا، اس کی حقیقت کا، اس کے اصلی ہونے کا پتہ نہیں چلے گا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو سٹارٹ پہ بات کرتا ہے یہ ایگزامینیشن آف یور فیتھ یا ٹیسٹنگ آف یور فیتھ. یہاں پہ آپ کے ایمان کی آزمائش کی بات یہاں پہ کرنی ہے اس نے اس کو. اچھا، سٹارٹ اس طرح ہوتا ہے، خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے یہ گریٹنگ جو ہے نا کی گئی ہے، یہ بعد میں بات کریں گے، لیکن یعقوب کون ہے؟ ہو از دس پرسن؟ جیمز، جس کے بارے میں بات کی ہے. یعنی کہ میرا خیال ہے عام طور پہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہو از اے آتھر، کس رائٹر کون ہے کہ جس نے خط لکھا، کون ہے؟
نہیں نہیں مطلب کہ وہ تو ہے پوری بائبل کے پیچھے، لیکن پرسن جس کا نام یعقوب ہم بات کر رہے ہیں، جس کو انگلش میں جیمز کہا گیا. بائبل مقدس میں 4 جیمز کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ 4 بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں مطلب کہ نا عام ذکر آتا ہے کہ، لیکن یہ جس کو آپ بھی جانتے ہیں، میرا بھی بلیو ہے اور کلام مقدس بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، ویریفائڈ کرتا ہے کہ دس لیٹر واز ریٹن بائی دا بردر آف جیسس کرائسٹ، ان کا جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاف بردر، ستیلا بھائی، یعنی کہ ماں ان کی سیم تھی اور باپ جو ہے مسیح یسوع کا باپ تو خدا ہے، اور دوسرے جو بھائی تھے ان کا باپ یعقوب تھا. بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز پہ، اسپیشلی کیتھولک جو ہیں اس پہ بلیو نہیں کرتے کہ مریم، کہتے ہیں کہ مریم ہمیشہ کے لیے مطلب کہ کنواری ہے، کنواری مریم، لیکن خدا کے کلام میں بڑے یعنی کلیئر اس چیز کا ثبوت ہے کہ جب تک مسیح یسوع پیدا نہیں ہوئے تب تک وہ ورجن تھی، اس کے بعد ایز اے نارمل ہسبینڈ وائف ان کی لائف تھی، اور ایٹ لیسٹ 6 اور 7 ان کے بچے تھے. 1-2 آیتیں دیکھ لیتے ہیں. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. اور آگے ورس 23 اس نے لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنیں گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اور ورس 25 اور اس کو نہ جانا، یہ حکم تھا اس کو، یوسف کو، جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا. یعنی کہ جب تک مسیح یسوع پیدا نہ ہوا تو انہوں نے ایز اے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن نہیں رکھا انہوں نے. ٹھیک ہے، ایک اور آگے آیت پڑھ لیں، لوک 2:7 پڑھیں کوئی آپ میں سے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی آپ کسی کیتھولک بہن بھائی سے بات کرتے ہیں تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں کیا اس کے بارے میں کہتی ہے، کیونکہ یہ نہیں کہ میں پاسٹر لیاس کی تھیوری دے رہا ہوں، پاسٹر کلبی چیپل کی دے رہا ہوں. واٹ از دا بائبل سیئنگ؟ ہمیں بائبل کو دیکھنا ہے کہ واٹ از دا بائبل سیئنگ. اور اس کا ایک پلوٹا بیٹا پیدا ہوا، ہاں جی، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چدی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سوائے. ٹھیک ہے، بہت کلیئرلی لکھا ہے. اگر تو یسوع ہی اس کا بیٹا ہوتا صرف، تو یہاں پہ اکلوتا بیٹا لکھا ہوتا، پلوٹا نہ لکھا ہوتا، جسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں اینڈ شی بروڈ فورتھ ہر فرسٹ بورن سن. اٹس مین جب فرسٹ کیا تو دیر از سیکنڈ تھرڈ فورتھ از دیر. جس طرح خدا کا فرمان ہے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا. یہاں پہ یہ کلام مقدس غلطی نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں اگر کیتھولک کے بس میں ہوتا نا، کیتھولک بھی نہیں کر سکتا، یہاں وہ پلوٹے کی جہاں کلوتا بانٹ دیں، لیکن انہوں نے بھی ضرورت نہیں کہ وہ کر سکنا تھے. دے کانٹ ڈو دیٹ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شادی تھی وہ اس کے یوسف کے پہلے کوئی بیوی تھی تو اس سے بچے تھے. ایٹ لیسٹ دیر واز 6 اور 7 چلڈرن. آپ حساب لگا سکتے ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں اینڈ شی بروڈ فورتھ ہر فرسٹ بورن سن. ٹھیک ہے، اور آگے پھر ہمیں اس کے بارے میں بائبل میں کافی حوالے ملتے ہیں. مرکس 3:31-32. پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا. بھیڑ اس کے پاس آئے بیٹھی تھی اور انہوں نے اسے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر تجھے پوچھتے ہیں. ایک اور مرکس 6:3 کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمع ان کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں، یعنی کہ بہن کا نہیں، بہنیں کم سے کم 2 3 بھی ہو سکتی ہیں، یہاں ہمارے ہاں نہیں. بس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک نارمل فیملی نے تعلق رہتا ہے جہدے بہن بھرا سی جاننے ہیں سارے نے، ساڈے اپنی کمیونٹی شادیاں کیتی ہیں تو کیوں یعنی کہ ڈفرینٹ کیوں انہوں تو ہے. آگے ایک اور ورڈس میتھیو 13:55 کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں کارپینٹر کا، اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب یوسف اور شمعون یہودا. یعنی کہ 4 کے نام بار بار آپ پڑھیں گے اس کو، یعقوب یوسف اور شمعون اور یہودا، جس میں سے 2 کا کھاتے ہیں
ایک یہودا کا خط اور ایک جو ریولیشن سے پہلے ہے وہاں پر. ایک ہی چیپٹر ہے اس کا. ٹھیک ہے, ایک ہی چیپٹر. ویری گڈ. اور کیا اس کی سب بہنیں, اب سب بہنیں میں لگتا ہے کہ 2 سے بھی زیادہ بہنیں, ورنہ میرا 2 بہنیں ہوں تو کوئی نہیں کہتا سب بہنیں. کیا خیال ہے؟ 3 4 مطلب کہ 3 ہوں تو 3 ون 1 یا 2 کو تو ہم عام طور پہ یہ ہماری کامن لینگویج ہے, 8 سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس نے بڑے کلیئرلی لکھا ہے. اچھا, اب ان کا اسپرچل طور پہ ہم دیکھیں گے, بلکہ ایک اور جگہ پہ بھی لکھا ہے, یعنی کہ میں نے کہا کلام مقدس میں سارے گوسپل نے ان کا ذکر کیا ہے. میتھیو نے کیا ہے, مارک نے کیا ہے, لوک نے کیا ہے, جان کا بھی دیکھ لیں, جان 2:12. اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفرنہوم کو گئے اور وہاں چند روز رہے. یعنی کہ یہ فیملی ٹائپ ہے جہاں پہ شادی بھی جا رہے ہیں سب کچھ. اچھا, اب ان کی اسپرچل انڈرسٹینڈنگ کیا تھی, روحانی طور پر ان کی حالت کیا تھی. بے شک خداوند ان کے ساتھ براٹ اپ ہوئے, 30 ایئرز وہاں پہ انہوں نے اکٹھے گزارے. تو یوحنا چیپٹر 7 ورس 2 میں دیٹ واز اے اسپرچل کنڈیشن آف ہز بردرس, یسوع کے بردر. اور یہودیوں کی عید قیام نزدیک تھی, پس اس کے بھائیوں نے اس سے کہا یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا, تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں, کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے اور چھپ کر کام کرے. اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر, کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے. دیٹ واز کنڈیشن ہز بردرس. ماں کا تو آپ سمجھتے نا, ہمیشہ جب مریم کی بات آتی ہے تو کہتا ہے اور وہ اپنے دل میں رکھ کے یہ سب باتیں سوچتی رہی. یعنی کیا خدا کی طرفوں ایک اس کو ایسی کامنس یا ایسی ملی ہوئی اسٹیٹس جس میں وہ صرف خدا کی طرف دھیان دیتی, اور کوئی کیونکہ اس کو پورا یقین تھا, کیونکہ فرشتے نے اس کو پیغام دیا تھا, اور شی نوز ان ہارٹ کہ کیا اصل ہوا کیا ہے, جس طرح پیدا ہوا ہے. ملے کہ اس کو پتا تھا, ماں کو تو سب پتا ہوتا ہے نا کہ میرا بچہ کس طرح پیدا ہوا ہے. اچھا, اب کس طرح اب ہم دیکھتے ہیں مسیح یسوع کے مرنے کے بعد, جب تک یسوع زندہ تھے تب تک ان میں سے ان کے بھائیوں میں سے کوئی ایمان نہیں لایا. ہو سکتا ہے بہنوں کا ذکر نہیں کیا, بہنوں نے کہہ لیا نہیں ساڈا بھرا ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیتا ہوئے کوئی, لیکن بھائی جو تھے وہ ایمان نہیں لائے. اچھا, کرنتھینس میں 1-2 ورسز پڑھنا چاہتا ہوں, یہ بہت ضروری ہیں. پتہ کیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اوور اور اس کے بندے جب ہم آگے جائیں گے تو آپ کے مائنڈ میں ہوگا ہو از ٹاکنگ, وہ بندہ کون ہے, کس کے. اچھا, لکھا ہے 1 کرنتھین چیپٹر 15 اور ورس 3 سے اور 4 سے. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا, اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. دیٹ واز کریٹ, پہلے کلمہ جسے کہہ رہے ہیں پہلے مسیحوں کا ہوتا تھا. اور لکھتا ہے پھر وہ ورس آگے لکھتا ہے پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا, جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں. یہ جب خط لکھا گیا اس وقت تک وہ موجود تھے, اور بعض سو گئے. پھر یعقوب کو دکھائی دیا, یہ یعقوب یہ ان میں سے نہیں رسولوں میں سے, پھر سب رسولوں کو. اس کو ڈسٹنکشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعقوب کو اکیلا لکھا ہے اور سب رسولوں کو علیحدہ لکھا ہے. اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. آخر میں ورس 8 میں اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا. یعنی کہ ہی واز دا لاسٹ ون جس پر خداوند اپیئر ہوئے اور ان کو اپنا آپ کو جانتے ہیں. وہ گلیشین چیپٹر 1 ورس 18-19 تصدیق ہو جائے گی کہ جس نے لیٹر لکھا یہ اصل میں ہے کون ہے. لکھا ہے یہ پول ہے. پول جب مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کہ وہ کس طرح ویریفائڈ کرتا ہے, وہ کہتا ہے ورس 18 میں پھر 3 برس کے بعد گلیشین میں کیفا سے ملاقات کرنے کو یروشلم گیا. جب اس نے مسیح کو قبول کیا تو فوراً نہیں چلا گیا, 3 سال بعد گیا. وہ 3 سال اس نے بہت ساروں کا ایمان ہے کہ اس نے
अरेबिया में जगह पे गुजारे और उसको वहाँ पे खुदावन ने टीच किया, ट्रेनिंग दी और बहुत से रेवलेशन भी दिए। उसके बाद वो गया यरूशलेम में, क्योंकि यरूशलेम में जो लोग थे मसीह यीशु के पैरोकार थे, उनमें सबसे पहला नाम किनका आता था? शागिर्दों का, 12 शागिर्दों का। तो वो कहता है 3 साल के बाद मैं कैफा से, कैफा कौन है? पतरस, इससे मुलाकात करने यरूशलेम को गया और 15 दिन उनके पास रहा, मगर और रसूलों में से खुदावंद के भाई याकूब के सिवा किसी से न मिला। ठीक है, और रसूलों में से खुदावंद के भाई याकूब के सिवा किसी से न मिला। और क्यों? ये अभी आपको पता चलेगा कि किस तरह ही बिकेम अ लीडर ऑफ द अर्ली चर्च। अर्ली चर्च जो था, पहला चर्च कह सकते हैं, उसका प्रोमिनेंट लीडर। उस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, मुझे और बरनबास को दहना हाथ देकर शरीक कर लिया, ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो मख्तूनों के पास रहे। इस वर्ष को जरा इंग्लिश में पढ़े, पहली वर्स चैप्टर 2, गलेशियन चैप्टर 2 वर्स 9। And when James, Cephas and John, who seemed to be pillars, perceived, बस ये बात मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश में जरा उसका ज्यादा यहाँ पर रुकन आया। वो कहते हैं कि याकूब, कैफा और यूहन्ना जो कलीसिया के पिलर समझे जाते थे। ये पिलर एवं नहीं होते, पिलर होता है कि जो किसी पोजीशन पे हो, कि ये स्तून है जिन पे ये कलीसिया खड़ी है, ये इस तरह का आता है। आप किसी भी के ग्रुप में कोई बड़ी किसी की पोजीशन होगी तो आप कह सकते हैं कि भाई ए स्तून ने, ए पिलर ने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दे या ऐसे। तो वो कह रहे हैं जो कलीसिया, पहली कलीसिया थी यरूशलेम में सी, रसूली कलीसिया जिसे हम कहते हैं, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, यानी कि वो जो पिलर समझे जाते थे, उन्होंने बरनबास, व्हेन यू अपीयर टू योर ब्रदर, जो मतलब कि यकीन नहीं करते थे पहले, और एक दफ़ा बल्कि कहीं पे वो उदाहरण तालीम दे रहे थे, तो लिखा कि वो उसको पकड़ने के लिए आगे कहते, बल्कि उनके जहन में था कि ही इज़ क्रेजी, जो दिल चाहता है करता है, जिस तरह मर्जी थे, दे वर थिंकिंग। और उर्दू में लिखा है कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो ये समझते थे कि यार ये अजीबोगरीब काम करता है, अजीबोगरीब बातें करता है, उनकी समझ में नहीं आती थी, तो वो उसको पकड़ने के लिए। लेकिन जब मैं समझता हूं खुदावंद उस पर अपीयर हुए होंगे तो क्या सीन होगा। आई वॉन्ट टू सी दिस वीडियो, वी विल सी इन हेवन, हैं? तो उसने कहा होगा यस ही वॉज राइट। और दूसरी पता है क्या बात थी? आप इमेजिन करें जिस बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो किस जगह यानी कि वो ब्रॉटअप हुआ। तो जब पहली आयत में अपना तारुफ कराता है, तो कैसा तारुफ कराता है? किसी ने, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जब हम रेड हिल गए तो वहाँ एक भाई था, तो बाद में हम रिफ्रेशमेंट बैठे थे, तो उसने कहा कि पास साहब एक बात, ये जो हम कहते हैं कि वो खुदावंद आला है तो हमें तैयार होना है, हमें ये होना चाहिए, वे तो हम जब उसने हमें भाई कह दिया है तो वो एक फैमिली का फर्द बन गया। तो हम किसी के लिए ऐसे तो नहीं, हम तो फिर बड़े रिलैक्स होते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, कोई मसला नहीं होता जब हमारे। तो मैंने कहा भाई बेशक उसने हमें भाई कहा है, लेकिन हम उससे भाई नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? बेशक उसकी मोहब्बत है। मैंने कहा मैं अगर उसामा में कहता ओबामा इस प्रेसिडेंट है ना, या दाढ़ी का फर्क है सिर्फ, उसके पास उसके बच्चे या उसका अपना रिलेटिव भी जाएगा तो उसके पोजीशन के लिहाज से उसके सामने हाजिर होगा। तो मैंने कहा शागिर्दों को जब भी उसने भाई, उन्हें कहा अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा बल्कि दोस्त। फिर रिजरेक्शन तो बाद खुदा ने कहा जाओ मेरे भाइयों को, ये रिजरेक्शन के बाद खुदा ने कहा। तो इसके बावजूद भी कभी भी किसी ने खुदा यीशु मसीह को ये नहीं कहा उनसे साड़ा यार है तो, हमेशा दे ऑलवेज कॉल लॉर्ड, रैबाई, मास्टर, सेवियर, ये सब कुछ था। उन्होंने खुदावन, लॉर्ड, खुदावन, रैबाई, उस्ताद, टीचर, दे नेवर कॉल्ड, इवन अपने खतों में उन्होंने कभी नहीं
پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں تو کم وقت میں آئی کہ میں نے خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا. اور میں آج جب یہ اس پہ اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا اس کا ایون ہاف بردر جب اس کو کال کرتا ہے تو وہ کس طرح کال کرتا ہے. وین ہی انٹروڈیوس ہمسیلف تو کہتا ہے خدا اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے. انگلش میں پڑھے ذرا پہلی ورس کو پڑھے, اس میں بہت بڑی ایک بات اس نے کی ہے. ہاں جیمز پہ آ جائیں. پڑھے پڑھے جلدی پہلی ورس جی یعقوب. James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس نے کہا خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ. دو چیزیں یہاں پہ کئی دفعہ ہے نا کہ خدا کے اور خداوند. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا, تعارف کراتا, آئی ایم جیمس, the brother of Lord Jesus Christ is my brother. ایسے کر کے شاید کرتا ہے میرا برا. یہاں پر جو اس نے کہا ہے کہ انگلش میں بونڈ سرونٹ آیا, اس نے بونڈ سرونٹ, سرونٹ بھی نہیں بونڈ سرونٹ. اور ایک اور بات بڑی یونیک کی ہے اس نے, کہتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے نا میتھیو میں, یو کانٹ سرو ٹو ماسٹر. یہاں پر اس نے ٹو ماسٹر لکھا ہے, خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے. اینڈ نال آیا نا, دیکھیں گاڈ اینڈ ہاؤ کین ہی سے. جب خدا کا کلام خود کہتا ہے کہ یو کانٹ سرو ٹو ماسٹر, تو وہ یعقوب لکھتا ہے خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ. یو نو وائی ہی از سیئنگ کہ ہی از آلریڈی کنفرمڈ کہ جیزس سیڈ آئی اینڈ فادر آر ون. دیٹس وائی انہوں پتا ہے کہ بے شک میں انہوں نے ڈسٹنکشن کر رہے ہیں, دے آر ڈسٹنکٹ فرام ایچ ادر ڈفرنٹ, لیکن اسٹل دے آر ون. خداوند نے کہا میں اور باپ ایک ہیں, میں باپ سے نکلا اور آیا ہوں. باپ مجھ میں رہ کے کام کرتا ہے, میں باپ میں رہ کے کام کرتا ہوں. یعنی کہ دیٹس وائی کہہ تو رہا ہے لیکن اس کے اندر جو ایمان جو ہے ٹرینٹی کے اوپر جو ہے وہ پکا ہے کہ وہ ایک ہی کی بات کر رہا ہے. تو اس نے کہا آئی ایم, ایون کہا کہ آئی ایم دا ڈائریکٹر اینڈ دا فرسٹ پاسٹر آف دا فرسٹ چرچ. ڈائریکٹر اور فاؤنڈر اور ریورنڈ اور بشپ جسٹ پتہ کہ جسٹ جیمس, صرف یعقوب بس, کوئی اس کے ساتھ نہیں. مطلب کہ نہ اس نے ایسا ٹائٹل لگایا, کوئی ایسا فاؤنڈر لگایا کہ آئی ایم, کیونکہ ہی واز دا فرسٹ پاسٹر آف دا فرسٹ چرچ. اور بندہ جو تھا ہی واز اتھارٹی رکھنے والا, پاورفل مین, ویری شروڈ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ, پاورفل اتھارٹی تھی اس کے پاس. اور لکھا ہے مسیح یسوع کے بندہ. اس نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا ایون ہی واز اور بردر. جب اس پہ ریولیشن ہو گیا کہ ہی از گاڈ, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے نبیل کہہ رہا کام کیا ہوا کہ وی لیوڈ 30 ایئر ود گاڈ, تو ہم نے اس کی رسپیکٹ نہیں کی. اس وجہ سے شاید اس کے اندر کوئی ایسی بھی ہو کہ وی نیور نیو یو ہاؤ. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں ایسی بھی ہوں گی کہ مسیح یسوع کی جو لائف ان کے سامنے ہوگی کہ کیسی پرفیکٹ لائف اس نے گزاری ہوگی. آپ امیجن کریں کمنگ فرام ہاؤس فل آف چلڈرن. اب 2-3 میں دیکھ لیں کہتے تو ہم کبھی کبھی ایسے ہی میں ذہن میں تھا یسوع مریم یوسف, دیٹس آل. نو, ہی واز 30 ایئر ود فل آف بردر اینڈ سسٹرز. پتہ نہیں اس کا بیڈ کس کے ساتھ ہوتا ہوگا, بنک بیڈ. اور یعقوب جو تھا, کیونکہ جتنی بھی لسٹ میں نام آیا بھائیوں کا, یعقوب ہمیشہ فرسٹ نہ آیا, تو اس کا مطلب ہے ہی واز دا ایلڈسٹ فرام دیم. یسوع کے بعد جو تھا وہ یعقوب ہی تھا جس کا بڑا بھائی تھا, باقی سارے اس سے چھوٹے نظر آتے ہیں. تو ہی واز ایکچولی گھر میں اس کی تو کیسا اس. اب ان کو بہت ساری باتیں یاد آتی ہوں گی. میں سوچ رہا تھا, پھر سوچتے ہوں یار ہاں کدی جھٹکا نہیں سی پی ہے ماں کو
He was always obedient. He was always perfect. ہم سمجھ آتی ہے کہ ہاں اس بات میں بھی اس بات میں بھی He was always perfect. یہ چیزیں تو پہلے تھیں ان کے پاس, لیکن وہ اپنے یہودی مذہب میں, یہودی فیت میں اتنے مضبوط ہے, they can't say یہ مسیح, یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے, Son of God. لیکن جب تک ریولیشن خداوند کی طرف سے, اور میں سمجھتا ہوں یہ کتنا ضروری تھا مسیح یسوع نے اپنی فیملی کے لیے, جو اس کی دنیاوی فیملی تھی کہ اس کو سیو کرنا بھی ضروری تھا. He appeared to his brother. یہاں ایک چھوٹا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ ہوگا کہ جب یسوع ماں مریم ہی اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کلوری تک بھائی نہیں. چلیں ایک آیت پر میرے ساتھ نکال لیں, اس کے بعد ان کی حالت کس طرح چینج ہوئی. اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا چیپٹر ورس 12 غور سے سنا. جب یسوع مسیح خداوند اپنے آسمان پر چلے جاتے ہیں, ریزریکشن آسمان پہ جانے کے بعد جب اٹھائے گئے, تو لکھا ہے تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے, یروشلم کو پھرے, اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے. آپ نے وہ دیکھا ہوگا بالا خانہ جب اسرائیل گئے تھے, اور جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتمائی اور متی اور حلفائی کا بیٹا یعقوب, شمعون زیلتوس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے. یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ شاگرد بھی ہیں, 11 شاگرد بھی ہیں, اور مقدسہ مریم بھی. ہاں ٹھیک ہے نا, یہ اس جماعت میں اس کے بھائی بھی شامل ہیں, یعنی کہ اس کی فیملی تب تک سیف ہو چکی ہے. یعنی کہ یہ کتنے دنوں کے بعد خدا یسوع مسیح آسمان پر گئے, 40 ڈیز کے بعد. تو ان 40 ڈیز کے اندر وہ مکمل گھرانہ سیف ہو چکا تھا, اس کے بھائی سیف ہو چکے تھے, ماں یوحنا کے ساتھ بھی تو اپنے بھائیوں کے ساتھ کٹھے رہ رہے تھے. یہ یہاں پہ بالے خانے پہ کٹھے رہ رہے ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں نا, اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ وہ یسوع نے کہا تھا نا تبھی اپنے گھر میں اپنے گھر آیا تو ہاں عزت نہیں پاتا. تو یہ یعقوب پھر اس کو ریئلائز کرتا ہوگا کہ یعنی کہ کتنا ہم نے اس کی رسپیکٹ نہیں کی. تو اس کا اختیار یعنی کہ ایون دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں اسی اعمال میں چیپٹر 12 ورس 60 میں لکھا ہے, جب پترس پریزن میں تھا تو فرشتے نے آ کے اس کو چرایا, تو چپ کر کے آ گیا. تو آپ کو پتا کہ وہ اندر دعا کر رہے تھے اس کے لیے, تو اس نے نوکنگ بھی کی, تو وہ دیکھ کے کہہ رہے کہ ہیں تم تو جیل چونا جی تو اتھی کرنا پہ, میرا خیال ہے انہوں نے انجی لگا ہے گا. ہاں پھر کہتا ہے مگر پترس کھٹکھٹاتا رہا, پس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دے کر رہان ہو گئے. یعنی کہ دے آر پریئنگ فار ہز ریلیز, اور جب ریلیز ہو گیا تو کی بیعت کر رہے ہیں. کبھی کبھی ہم فیت میں اس طرح کے ہوتے ہیں. اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا چپ رہیں, اور ان سے بیان کیا کہ خداوند نے مجھے اس طرح قید خانہ سے انہوں نے دسیا اسٹوری کی. پھر کہا سنو کہ یعقوب اور بھائیوں کو اس بات کی خبر کر دینا. وائی یعقوب؟ بیکاز ہی واز پرومیننٹ پرسنالٹی ان دیٹ گروپ. ٹھیک ہے, ایک اور دیکھ لیں. انہیں کہا کہ انہوں ضرور دس دے بھائی یعقوب نو, اور تین لیڈر کا اسپیشل نام, پترس, یوحنا اور یعقوب, جو لیڈر تھے. آگے ایک اور آیت ہے اعمال 15:2. پس جب پالوس اور برناباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پالوس اور برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلہ کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم میں جائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں برناباس اور اس کی کلیش ہوتی ہے, تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں یروشلم میں جاؤ بزرگوں کے پاس, جو وہاں پہ اس وقت بزرگ تھے. تو وہ بزرگوں میں گئے, پاس کلیسیا نے ان کو روانہ کیا, اور وہ غیر قوموں کی رجوع لانے کا بیان کرتے ہوئے یعنی کہ وہاں پہنچے. اور پھر آگے جا کے وہ بیان کرتا ہے ورس 12 میں, پھر ساری جماعت چپ رہی. سنیں, پھر ساری جماعت چپ رہی اور پالوس اور برناباس کا بیان سننے لگی کہ خدا نے ان کی معرفت غیر قوموں میں کیسے نشان اور عجیب کام ظاہر کیے. جب وہ خاموش ہوئے
تو یعقوب کہنے لگا اے بھائیو میری سنو. آپ کو یہاں پہ اتھارٹی نظر آ رہی ہے کہ واقعی وہاں پر جو یہ یعقوب تھا اس کو کس قدر خدا نے یہ برکت دی کہ وہ پہلی کلیسیا کا لیڈر تھا, پاسٹر کہہ لیں. اور پالوس آپ دیکھیں پوری کلام میں کہیں بھی وہ یروشلم سے باہر نہیں گیا. پیٹر گیا ہے, پول گیا ہے, برناباس اور جاتے رہے ایونجلزم کے لیے, لیکن ہی واز اسٹیئنگ ان مین چرچ جو اس کا, بلکہ جہاں پر بھی, بلکہ آخر میں وہ کہتا ہے بس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں کہ ہی واز اتھارٹی کے اس نے ڈیسیجن دے دیا کہ نو دس از مائی ڈیسیجن, تو ساروں نے کسی نے اگینسٹ اس کے بات نہیں کی. ایکٹس 21:17 جب ہم یروشلم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے, اور دوسرے دن پلوس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے. یعنی کہ جگہ جگہ میں صرف آپ کو تو وہاں جا کر انہوں نے تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ ہم نے کیسے 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 بات کی اور کیسے ہمارا ٹرپ رہا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا آپ کے پاس کہ کون بندہ تھا اور کس طرح ہم نے اس کو ڈیولپ کیا کہ ہی از دا بردر آف کرائسٹ جس نے یہ لیٹر لکھا. ٹھیک ہے, اب ٹائم پیریڈ اس میں جب یہ خط لکھا گیا تو لکھا ہے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے. یہ جو 12 قبیلے تھے ان میں مسیحی یہودی مسیحی تھے. 12 قبیلے تتر بتر ہو گئے. پہلے تو خدا یسوع مسیح سے بھی پہلے 700 سال پہلے جب ان کو اسیر کر کے لے گئے ڈفرینٹ جگہ پہ, تو وہ جب واپس آئے تو پھر کچھ لوگ واپس آئے نہمیہ کے دور میں واپس آئے, انہوں نے بلڈ کیا, تو پھر بھی وہ تتر بتر ہوئے. اس کے بعد اب ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں چیپٹر 17 میں جب اسٹیفن کا مرڈر ہوتا ہے جہاں پہ سٹوننگ کر کے, تو اس کے بعد 8ویں چیپٹر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ بہت بڑی مصیبت, اور دین چرچ اسکیٹرڈ فرام آل اوور دا ایریا, یہودیہ سامریہ ارد گرد کے سارے جگہوں پہ. اور اس مصیبت کے دور میں بھی ہی نیور لیفٹ دیٹ چرچ. اور ان سب کو یہ خط لکھنے کے لیے اب جو اس کے اندر ہیں, کیونکہ مصیبت کے دور میں اس نے یہ خط لکھا. اور آپ بہت سے لوگوں کو یہ بھی ہے کہ دیٹ واز دا ارلیسٹ بک ان دا اولڈ ٹیسٹامنٹ. 40s AD میں کہتے ہیں 35 to 40 AD میں یہ لکھی گئی. تو پہلے خطوں میں یعنی کہ پہلے ایون گاسپل سے بھی پہلے کہتے ہیں کہ دیٹ واز دا لیٹر. ایک اس لیٹر کا اور ایک پول کا جو پہلا لیٹر کہتے ہیں وہ گلیشین کا خط ہے. تو اس لیے اس کو بڑی اہمیت دی گئی کہ ہی واز دا فرسٹ لیٹر. اور جیسے ہم نے کچھ پہلے بات کی کہ اس خط کا جو سٹائل ہے وہ ہے ویری اسٹریٹ فارورڈ, اسٹرانگ اینڈ ویری ڈائریکٹ, پاسٹورل ٹائپ, یعنی کہ بلیک اینڈ وائٹ. جیسے کہ دوسرے رائٹر جیسے پول بات کرتا ہے کسی بھی ایشو کو بیان کرتا ہے پھر اس کی ڈیٹیلز میں جاتا ہے پھر اس کے گڈ اینڈ, لیکن ہی واز ویری اسٹریٹ, سیدھا ہی, یعنی کہ بہت لمبی چوڑی گلاں نہیں جن کے بلیک اینڈ وائٹ بات کرتا تھا. ہی واز ویری ویری لائک کہہ سکتے ہیں کہ کمانڈ ٹائپ. 50 آپ کو ورسز ایسی ملیں گے جہاں میں اس کو لگتا ہے کہ جسٹ ڈو اٹ کمانڈ ہے, جیسے کمانڈمنٹ ٹائپ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. جسٹ ہٹ دا ٹارگٹ, جو پوائنٹ پہ بات کرتا ہے, ادھر ادھر کی لمبی بحث نہیں کرتا, جسٹ ٹو دا پوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں بات کرتا ہے ویری. اور اس کی اپنی پرسنالٹی کیسی تھی جس کو ہم دیکھتے ہیں اس لیٹر سے بھی جب ہم جائیں گے کہ ہاؤ کائنڈ آف دس پرسن, ویری اسپرچولی اسٹرانگ مین تھا. اور اس کے بارے میں عام طور پہ ہسٹری میں جب لکھا جاتا ہے جب کرسچن ورلڈ میں تو جسٹ جیمس دا جسٹ ون, دا جیمس دا رائچیس ون, یہ اس کے ساتھ آتا ہے. اور اس کی ایک روایت ہے اس کے بارے میں کہ اس کا کس طرح کا اس طرح کہ ہی واز, جیسے شروع سے ہوتے ہیں نا یہودی میں, اس نے اس کے لانگ ہیئر لمبے بال تھے, تو ہی واز اے ہولی پرسن. اور ہی واز اے پریئر وارئر, تو کہتے ہیں اس کے گھٹنے ایسے جیسے کیمل کے گھٹنے ہوتے ہیں اس طرح, کیونکہ ہی واز اسپینڈ موسٹ آف ہز ٹائم آن نیز فار پریئر. ہی واز اے ویری پریئرفل پرسن.
کہ زیادہ تر گھٹنوں میں بھی رہتا تھا تو دعا کرتا رہتا. کہتے کہ جب ایون اس کو کچھ لوگ ہسٹری میں کہتے ہیں, ٹریڈیشن ہے, روایت ہے کہ جب اس کو مارا گیا کیونکہ یہ بھی شہید ہوا تھا, تو کیونکہ ہی واز ویری اسٹرانگ پرسن, اس کو بھی سنے کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو ہیکل کا کنگرا تھا وہاں سے بھی اس کو پھینک دیا گیا, تو کہتے ہیں ایون اس کی ٹانگیں سیدھی کرنا چاہ رہے تھے تو وہ سیدھی نہیں ہو رہی تھی, اتنا وہ دعا گو آخر میں پریزن میں جہاں بھی رہا تو دعا ہی کرتا رہا. تو اس طرح کا اس کا کریکٹر تھا, بہت پاورفل آدمی تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ویری ہمبل پرسنالٹی, اور ریپوٹیشن گڈ تھی. اور اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ہمبلنس کیا ہے, کہ جب اپنا تعارف کراتا تھا آئی ایم دا بورن سرونٹ, ہی از ناٹ سیئنگ آئی ایم دا بردر آف گاڈ اور مائی بردر ہوم آئی میٹ فیس ٹو فیس. یہ ایسی کوئی بات نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں, سمپلی کہتا ہے جسٹ جیمز. جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. اے میرے بھائیوں, جب تم طرح طرح کی آزمائشیں, جب طرح طرح کی آتی ہیں تو اس میں لکھا ہے جیسے اٹس نوٹ نمبرز پہ بات کی گئی کہ کتنی پرابلمز آئیں گی, اٹس مین ڈفرنٹ ٹائپ آل کائنڈ ٹربلس. یعنی کہ یہ نہیں کہ تم کسی اور طرح کی ٹربل سے جا رہے ہو تو دوسرا کسی اور, یو کین مے بی ایک آپ کی ٹربل ختم نہیں ہوگی تو مے بی دوسری ملٹی کلر طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں, ویریس کائنڈ آف ٹربل میں جب جاتے ہو. میں نے کہا کہ کسی بھی چیز کو اس کی ویلیو جاننے کے لیے اس کو پرکھا جاتا ہے. تو جب آپ کا ایمان کی بات آ جائے, جب آپ کی نجات کی بات آ جائے, سلویشن کی بات آ جائے, فیتھ کی بات آ جائے, تو اس کا کتنا ضروری نہیں کہ پتہ چلے کہ آپ کا میرا فیتھ کس طرح کی ویلیو رکھتا ہے. دنیا میں ہم قیمتی چیزوں کی جب خریداری کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ ٹیسٹ, یہ پروف ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ہے, اصلی ہے جو بھی چیز لیتے. تو اس کے لیے اس کو میں اگر پوچھوں آپ کو سونا کو جب پرکھا جاتا ہے کس طرح پرکھا جاتا ہے؟ آگ کی بٹی میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی میل, اس کا جو فضول اس کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں وہ جھڑ جاتی, ختم ہو جاتی ہیں, اور وہ پیور ہو کے وہاں سے نکلتا ہے. تو جب یہاں پہ بات کی وہ کرتا ہے کہ آزمائش جو ہے ایمان کی, یہاں پر آج ہم بات کریں گے. اور یہ کلام مقدس میں پہلی دفعہ نہیں کہ اس طرح کی, بلکہ کلام مقدس میں بار بار آتا ہے کہ کس طرح مجھے جانچ. زبور 17:3 لکھا ہے, تو نے میرے دل کو آزما لیا ہے, تو نے رات کو میری نگرانی کی, تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا. میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے. یہاں پر وہ زبور نویس کہتا ہے ایون کہ تو نے میرے دل کو آزما لیا ہے, تو نے رات کو میری نگرانی کی, تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا. میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے. زبور 26:1-2 اے خداوند میرا انصاف کر, کیونکہ میں راستے سے چلتا رہا ہوں, اور میں نے خداوند پر بے لغزش توکل کیا ہے. اور خداوند مجھے جانچ اور آزما, میرے دل و دماغ کو پرکھ. یعنی کہ یہاں پر بھی ایگزامینیشن, خدا کہتا ہے وہ دل کی میرے نا ٹیسٹ کر, چیک کر کہ میرا دل ٹھیک چل رہا ہے, میں نے تجھ پر ایمان کیا ہے تو اس میں میری لغزش تو نہیں ہے. آگے ایک بہت ہی فیمس ورس ہم جانتے ہیں, Psalm 139, وہاں پہ ایوری سنڈے جب ہم ہولی کمیونین کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کو, تو وہاں پہ ورس 23 میں لکھا ہے, اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان, مجھے آزما, میرے خیالوں کو جان لے, اور دیکھ کے مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں, اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل. یعنی ایون داؤد خدا کا بندہ بھی کہتا ہے کہ ٹیسٹ مائی ہارٹ, میں فیتھ چیک کر, میرا ایمان جو ہے اس کو چیک کر کے میں کہیں اور میری بری روش تو نہیں مجھ میں.
اور یہی یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ایون نوحہ لیمنٹیشن چیپٹر 3 ورس 40 میں لکھا ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں کہ ہم جانیں ڈھونڈیں کہ جانچیں ٹیسٹ کریں ہمارے اندر کیا ہے. حزقیل کہتا ہے 18:28 اس لیے کہ اس نے سوچا اور اپنے سب گناہوں سے جو کرتا تھا باز آیا وہ یقیناً زندہ رہے گا, وہ نہ مرے گا. جو تو جانچ لیتا ہے چیک کرتا ہے اپنے اندر کہ میری روش کیسی ہے, میں کہاں جا رہا ہوں, تو وہ خداوند اس کے گناہوں سے اس کو باز رکھتا ہے. لکھا ہے وہ اپنے سب گناہوں سے باز آیا اور یقیناً زندہ رہے گا. جب ہم جانچیں, خدا کے کلام لکھا ہے اگر ہم خود ہی اپنے آپ کو جانچ لیں تو سزا نہیں پائیں گے. اگر خدا جانچے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. تو ہم خود جانچ لیں اور اپنے گناہوں سے باز آئیں تو پھر کیا, وہ یقیناً زندہ رہے گا, وہ نہ مرے گا. یعنی کہ گناہ نے مرنا جو ہے اس سے عبرتناک کوئی وجہ نہیں ہے ہیل کے لیے. ہیگائی حجی جسے ہم کہتے ہیں چیپٹر 1 ورس 5 میں لکھا اور اب رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو. ورس 7 رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو. پھر ہم اگر نیو ٹیسٹمنٹ میں آتے ہیں تو اس میں لکھا ہے جیسے میں نے پہلے کہا گلیشین چیپٹر 6 ورس 4 گلتیوں 6:4 پس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے. کیا کہ خود کوئی چیک کر لے. اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا نہ کہ دوسرے کی بابت. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو چیک یور سیلف کہ واٹ از گوئنگ آن ان مائی ہارٹ اینڈ ان مائی لائف اینڈ ہاؤ اسٹرانگ از مائی فیتھ. اور اس پہ ہی آپ کی ڈیسٹینیشن بھی ہے, سلویشن بھی ہے. ٹھیک ہے. 1 کرنتھین 11 میں چند آیتیں اس لیے کہ آپ کو بیس مل جائے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. 1 کرنتھین 11:28 جب ہم ہولی کمیونین کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ میں ہمیشہ کرتا وارننگ دیتا ہوں پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس کی روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کے کھانے پینے سے سزا پائے گا. اٹس ڈینجرس. 2 کرنتھین 13 تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا کہ نہیں, اپنے آپ کو جانچو. کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے ورنہ تم نامقبول ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جانچیں کہ یسوع ہماری زندگی میں ہے. اگر تو نہیں ہے تو پھر نامقبول ہے, ہم خداوند کو ہمیں ریسیو نہیں کرے گا. تو اپنی زندگی کے کاموں سے, روز مرہ کے چال چلن سے, ہماری لائف سے, کریکٹر سے پتہ چلے گا کہ جیزس لیوز ان اس. تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے ورنہ تم نامقبول ہو. خدا چاہتا ہے کہ آپ کے کاموں سے اور آپ کے کریکٹر سے پتہ چلے کہ جیزس لیوز ان یو. خداوند یسوع آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. عبرانیوں میں ہم نے پڑھا تھا چیپٹر 4 ورس 1 میں پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو. کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لیفٹ بیہائنڈ, کوئی سلپ ہو جائے. یعنی کہ اس کے آرام میں داخل ہونے کے بجائے وہ سلپ ہو جائے. کیوں؟ اگر اس کا ایمان اس کی زندگی میں یسوع مسیح کام نہیں کر رہا, وہ فونی ہے یا فیک ہے. تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں. 1 جان چیپٹر 1 ورس 6 اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. کئی دفعہ ہم اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم اسی کے ساتھ شراکت, ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے, وی ہیو فیلوشپ ود کرائسٹ, لیکن ہمارے کاموں سے پتہ نہیں چلتا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تاریکی میں چل رہے ہیں. ہمارے کاموں کو دیکھ کے کبھی نہیں کوئی کہتا ہے کہ یار یو آر ریئلی کرسچن, یو آر اے چائلڈ آف گاڈ. اور اگر ہماری کسی بات سے, کسی کام سے کسی کو ٹھوکر لگے تو ہاؤ کین وی سے کہ وی ہیو فیلوشپ ود کرائسٹ اینڈ وی آر واکنگ ان ڈارکنس. تو کہتے ہیں دین وی آر لائر, اور ہم حق پر عمل نہیں کرتے. لیکن اگر ہم اس کہتے ہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے تو اس کے لیے وہ کیا کہتا ہے, اف یو ہیو فیلوشپ ود دین. لکھا ہے جان اسی میں 1 جان
चैप्टर 2 वर्स 3 में लिखा है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं. If we are walking and obeying his commandment, then you can say, if we are walking in his commandment, then हम कह सकते हैं कि yes, we know him. वर्स 5, हाँ जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामल हो गई है. हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं. जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं तो चाहिए ये भी कि उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था. तो ये चंद वर्सेस थी जिससे मैं कह रहा हूं ताकि किस तरह हमेशा कलाम मुकद्दस में वी हैव टू चेक अवरसेल्फ, वी हैव टू एग्जामिन अवरसेल्फ, वी हैव टू टेस्ट. और यहां पर याकूब के खत में स्टार्ट यही है कि हाउ इज योर फेथ एंड हाउ इज योर सल्वेशन. तो वो उसके बारे में बात करेगा. जैसे मैंने कहा कि आपको कैसे पता चलता है कि आपका ईमान मजबूत है और आपकी सल्वेशन कायम है. क्यों, अगर आपसे मैं पूछूं हाउ कैन यू नो दैट यू हैव अ ग्रेट फेथ और आपका ईमान मजबूत है, फेथ मजबूत है आपका, हाउ कैन यू नो दैट? You don't stumble with any, you can say, मजबूत यानी कि मजबूत ईमान की जो डेफिनेशन के मजबूत ईमान, ठीक है. difficult time and strong time. यस, यू मैंने कहा ना कि किसी चीज को आजमाने के लिए कि असली है या नकली है, यू हैव टू गो थ्रू टेस्ट. जैसे कि गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ऐसी या कोई आप ब्रांड न्यू कार खरीदे, ब्रांड न्यू कोई चीज मशीनरी खरीदे तो उसका टेस्ट बकायदा होता है कि इस वर्किंग. ऐसे नहीं आप ले लेते, ना सोना लेते हो. तो ये सारी चीजें परखी, जांची, टेस्ट की हुई हैं, एग्जामिन की हुई हैं कि दे आर रियल, दे आर ट्रू. तो इसी तरह हाउ मच इज वैल्यूएबल फेथ, और फेथ तब ही आपका वैल्यूएबल और स्ट्रॉन्ग मालूम होता है व्हेन यू गो थ्रू टेस्ट एंड ट्रायल्स एंड देन कम आउट, देन लॉर्ड सेड यू हैव अ ग्रेट फेथ. लेकिन बहुत से आदमी जो है ना कहते हैं ईमानदार हैं, लेकिन प्रॉब्लम डिफिकल्टी आई तो रोना, तो वो ईमान डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन और हल ढूंढना शुरू कर देते हैं. लेकिन उसी के बारे में आज ये याकूब का खत जो है हमें स्टार्ट किया बात करता है कि इंसान की जिंदगी, अगर हम देखें ना कि इंसान की जिंदगी जो है ये पैकेज उसके साथ जब पैदा होता है वो दुखों को लेके पैदा होता है, प्रॉब्लम्स को लेके पैदा होता है. कोई भी इंसान जो है ना वो दुखों से खाली नहीं है. अय्यूब कहता है 5:7 पर जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उठती हैं वैसे इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है. कि जैसे जब भी आप आग जलाते हैं तो उसकी नेचर है कि अंगारे ऊपर, तो कहते हैं इंसान पैदा होता है वो ऑटोमेटिकली दुखों में पैदा होता है, दुख लेके पैदा होता है, पैकेज लेके पैदा होता है. एक चीज और भी है, साथ में जिस तरह हम सुख पाते हैं तो उसके साथ दुख भी. वो तो कहते हैं, अय्यूब ही कहता है क्या हम खुदावंद की तरफ से सुख ही सुख पाएं और दुख ना पाएं. बल्कि अय्यूब 14 बाब और उसके पहली आयत में वो कहता है इंसान जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है. हम सब जो पैदा हुए इसमें उसने पूरी इंसानियत को बीच में रख दिया कि जो औरत से पैदा हुआ है, जो इंसान पैदा हुआ है वो क्या है, थोड़े दिनों का है. खुदा की नजर में ये हमारी लाइफ जो है वो एक हवा का बुलबुला, पानी का बुलबुला है, अभी है और अभी नहीं. तो कहता है थोड़ी देर के लिए है लेकिन फुल ऑफ ट्रबल्स एंड सोरोस, फुल. और बल्कि दाऊद लिखता है, दाऊद को सारा पता है, तो वो क्या कहता है ज़बूर 22:11 में, मुझसे दूर ना रह. खुदा नु कहते हैं कि खुदाया मुझसे दूर ना रह क्योंकि मुसीबत करीब है. उसको पता है कि इफ कोई प्रॉब्लम पहले तो जानती ही नहीं, अगर चली गई तो बहुत ही दूर नहीं गई, उन्हें कोई ना कोई दूसरी आ जाएगी. तो कहता है लॉर्ड स्टे विद मी, मेरे क्लोज रह. उन्हें पता है लॉर्ड करीब होएगा तो मुसीबत उन संभाल लेगा. वो कहता है मुझसे बिल्कुल. ये दुनिया जो है ना वो दुखों का घर है. क्यों दुखों का घर है? वाई
It's the world is full of troubles and problems. Why? इंसान ने खुद ही किया। Fallen nature. We are fallen people and living with fallen people, fallen natures. ये दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी ये हो गई है। तो इसलिए वो जो फॉलन है, जिसका जो गिर चुका है, खुदा के जलाल से महरूम है, क्या है कि वो कहता है कि वो फुल ऑफ ट्रबल है, मुझसे दूर ना रहे क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कि कोई मददगार नहीं। तो यस्सु यानी कि इंसान नहीं तुम्हारी हेल्प अगर करेगा कोई ना कोई, तो देन जल्दी जल्दी। इवन यस्सु ने खुद कहा, यस्सु मुसीबतों से नहीं गुजरा, खुदा ने खुद कहा कि तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, बल्कि शागिर्दों को कहा कि तुम मेरे साथ मुसीबतों में रहे हो, यानी कि आई गो थ्रू द प्रॉब्लम्स एंड यू ऑल्सो विद मी। और जब खुदा जाने वाले थे तो उन्होंने कहा कि तुम दुनिया में दुख उठाते हो, खातर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। यानी कि मुसीबत से तो यीशु भी नहीं बचे। हाउ कैन वी sin less as a perfect man? He lived a perfect life, then still he gone through troubles. So how can we? It's difficult. All prophets gone through. Every person gone through the trouble. इवन मौत भी कहते हैं कि हम कहेंगे कि यीशु भी इसमें से गुजरा है। मैं वही मतलब कि ना पेन दुख, क्योंकि बात वही है कि we have fallen nature, हम fall from the grace of God, तो फिर इसलिए दुनिया में मुसीबतें हैं। तो यहाँ पर आज मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि अगर ये सारा कुछ दुख है, गम है, दुनिया से छुटकारा नहीं हो सकता, तो फिर क्या मसीहत में, मसीह के पास इसका हल क्या है? हाउ कैन वी टर्न ट्रबल इनटू किसमें? पीस में। किस तरह उसको खुशी में बदल सकते हैं? तो वो खुदा का कलाम हमें यहाँ से सिखाता है। इसमें वो सिखाना चाह रहा है, क्योंकि आमतौर पे ईमानदार और दुनिया में बहुत सी ऐसी टीचिंग है कि जस्ट कम टू क्राइस्ट एंड देन एवरी प्रॉब्लम विल बी एंड। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए यीशु के पास आते ही प्रॉब्लम सही शुरू होती हैं। जब वो सही यीशु को अपनी जिंदगी में आने देता है, सही उसके साथ कमिटमेंट होती है, देन प्रॉब्लम ऐसे अराइज होती हैं जैसे ये नहीं कि क्या सकते हैं कि मुसीबतें को पहाड़ शुरू हो जाते हैं, इधर से चारों तरफ से आपको ऐसे ही लगता है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने स्टार्ट में भी कहा, शायद आपने सुना कि जैसे दुनिया में हर चीज को उसकी वैल्यू जानने के लिए, उसकी हकीकत असलियत जानने के लिए एग्जामिनेशन है, टेस्ट है, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर और एनी कीमती चीज खरीदते हैं आप, इवन आप घर खरीदते हैं यहाँ पे, तो कितना सर्वे होता है, कितनी चीजें होती हैं कि इसके बगैर आप कोई नहीं चीज खरीदते। जिसने बंदे ने लाखों पाउंड देने हों, लाखों रुपए, तो वो हर चीज को चेक करेगा कि मुझे असली चीज मिल रही है नहीं। तो हर चीज तो उस टेस्ट में से गुजरना पड़ता है, एग्जामिनेशन। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फेथ। व्हाई नॉट फेथ? और वही फेथ स्ट्रांग होगा, वही मजबूत होगा विच इज गॉन थ्रू टेस्ट एंड ट्रायल्स। अच्छा यही प्रॉब्लम हो रहा है अभी इस दुनिया में। आप उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि ये फिर दुख और तकलीफ और मुसीबतें क्यों है? हाँ। मैं छोटा था, 5 साल पहले मेरी माँ मर गई, मैं ये था, मैं ये हो गया, तो ऐसा क्यों है? तो इसीलिए वो खुदा से आ रहे थे, बैकस्लाइडिंग और इसीलिए तो आप देखिए जॉयल ऑस्टिन टाइप मिनिस्ट्री चल रही है, सेल्फ स्ट्रीम एंड पीस, एंड दे डोंट वांट टू टॉक हेल एंड सिन, रिपेंटेंस, ब्लड, ये डिफिकल्टी, सब पीस एंड सेल्फ स्टीम। जबकि सेल्फ स्टीम पता है यीशु क्या कहता है और पॉल क्या कहता है? मैं मर गया, आई डाइड। मैंने खुद ही, यीशु कहता खुद ही का इनकार कर, वो कहते हैं सेल्फ स्टीम बढ़ा है, दुनिया कहती है सेल्फ स्टीम बढ़ा, लेकिन यीशु कहते हैं नो मोर यू, तू तो डेड है। तो डेड बंदे की स्टीम होती, डेड बंदे की ख्वाहिशें। जो यीशु के हैं उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशों को अपनी रगबतों समेत क्या किया है? स्लीप पर जड़ दिया है। अब मैं जिंदा न रहा, यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। तो किस तरह? ये तो वही बात है कि हम बात, लेकिन बिकॉज वी फॉल फ्रॉम हिज ग्रेस, गुनाह किया और खुदा से जुदाई होगी, देन प्रॉब्लम्स। लेकिन जो मसीह यीशु में आता है, अब उसने इस जिंदगी में किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी। जैसे कि मैंने कहा कि इतनी हमने बातें की हैं कि इंसान के लिए दुख जो है ना वो जरूरी है।
تو اب اگر ہم دیکھیں آ جائیں یعقوب کے خط میں، اس کو سٹارٹ کریں گے کہ کیسے ایماندار جو ہیں اس کے پال، اور یہاں پہ وہ بات کرتا ہے کہ کس طرح ورکس فیتھ ان ایکشن. اور کئی لوگوں نے کہا کہ یہ خط جو ہے جو ورکس کے اوپر بہت بات کرتا ہے یعقوب، کام عمل کو، تو یہ کانٹریڈکشن ہے اس کے ساتھ، پال کے ساتھ. کیونکہ پال کیا کہتا ہے، سلویشن اونلی بائی گریس، ایمان کے ساتھ، ایمان سے آپ سلویشن حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اونلی بائی ورک. کسی نے کہا کہ یہ کانٹریڈکشن، سے کہا نہیں. پال کہتا ہے ہاؤ یو کین ریسیو سلویشن اونلی بائی فیتھ. ہاؤ یو کین ریسیو سلویشن اونلی بائی فیتھ آن کرائسٹ. جیمس بات کرتا ہے ہاؤ از یور سلویشن ویریفائڈ بائی ورک. ٹھیک ہے، اب سمجھیں، نجات کے لیے صرف ایمان کی ضرورت ہے یسوع پر آنے، نو ورک نہ کچھ. لیکن اس نجات کی تصدیق کیسے ہوگی کہ یو آر سیوڈ، تو نجات یافتہ ہے؟ بائی یور ورکس. عمل کیسے ہیں تیرے؟ عملوں کے ذریعے سے تمہاری تصدیق ہوگی کہ واقعی تم یہ عمل جو ہو رہے ہیں، پہلے تیرے اندر نہ نیچر تھی ایسی، نہ ایسی تیری عادت تھی، اب تو اچھے کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے. کیونکہ خدا نے لکھا ہے فلپیوں چیپٹر 2 میں کہ جو نجات پاتے ہیں اس کے لیے اس نے پہلے سے کرنے کے لیے کام رکھ چھوڑے، تو وہ جو اس میں نجات میں کیے جاتے ہیں. تو خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے یہاں پر کہ کیسے وہ ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے، اور وداؤٹ ورک ایمان جو ہے وہ ڈیڈ ہے. ایمان سے نجات حاصل ہوتی ہے، کام سے نجات کی تصدیق ہوتی ہے، اور دونوں مل کر ایمان کامل ہوتا ہے، جس سے ہم نے لاسٹ میں میرے خیال اس کے اوپر بات بھی کی تھی. اور جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو، اٹس ناٹ سیئنگ کہ یو ول ناٹ فیس دا ٹربل. کیونکہ میں نے جب پہلے کہا ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے تو وہ پیکج کے ساتھ پیدا ہوا ہے. ایون خدا یسوع مسیح دنیا میں ہے تو ہی فیس دا ٹربلس. تو اب وہ یہاں پہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ وین یو فیس ٹربلس ایز اے بلیور، ایز اے کرسچن، تو ہاؤ یو ہیو ٹو فیس دیم. آپ نے ٹربل کو کس طرح، آپ کی جو مشکل ہے اس کو کس طرح جوائے میں بدلنا ہے. ہاؤ کین یو ٹرن ٹربل انٹو جوائے. اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائش میں پڑھو، ورس 3 پڑھیں ذرا. Knowing that the testing of your faith produces patience. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب وہ میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ پڑھتے ہیں، اس ریئلی ریئلی ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ جب ہم اس آیت کو اس طرح پڑھتے ہیں تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا. اب اپنی ٹربلز اپنی زندگی میں دیکھ لیں. مجھے پتا ہے کہ آپ سب ویریس کائنڈ آف ٹربل سے گزرے ہیں، اور مے بی اسٹل گوئنگ تھرو اور فیسنگ، اینڈ آگے بھی گزریں گے. تو کون سی، اور یہ بات وہ سے نہیں کہنا کہ عام یار تھوڑا جا سر درد ہو رہا ہے، کھنگ آ گئی ہے، انہوں کمال خوشی کی گل سمجھنا. He's saying really problems, difficulty, painful, horrible things کی بات کر رہا ہے. It's not saying just say آج تو میری کمر سے بڑا درد ہو رہا ہے، چلو خدا من تیرا شکر ہے، خوشی نہ قبول کرنا. He is talking about the big problem. اور آگے ہم آ کے اس کے بارے میں بات کریں گے. اگر میں آپ سے پرسنلی بات کروں تو آپ جب اکٹھے بیٹھیں تو تھوڑی دیر بعد ہم اپنے غم کھولنے شروع کر دیں گے کہ یار میں یہ فیس کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. پرابلم، دا لائف از فل ود دا پرابلم. کہتے ہیں کہ بائبل بھی اس کو کنفرم کرتی ہے کہ میرج جو ہے، شادی جو ہے، خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا گفٹ ہے، از اے گریس فرام گاڈ. کیا لکھا ہے جس سے خدا ان کا کلام کہتا ہے سب سے پہلے کہ بیاہ کرنا تم میں عزت کی بات.
ऑनर की बात समझाई, क्योंकि क्यों खुदा कहता है कि शादी, क्योंकि कैसी औलाद पैदा हो, खुदा तरस नेक औलाद पैदा हो, क्योंकि जो शादी के बगैर औलाद है वो खुदा का कलाम उसको क्या कहता है, वो उसको खुदा काउंट नहीं करता, ठीक है। तो शादी को खुदा ने ऑनर दिया। मैंने लास्ट में भी कहा था, गॉड इन्वेंटेड, शुरू उसने उसको क्या किया, बनाया, खुदा ने उसको क्रिएट किया। जीसस ने उसको कंफर्म किया शादी अटेंड करके, पहला मौजूद शादी में किया कि मैरिज इज सो ग्रेस। खुदा ने कहा कि जिसने बीवी पाई उसने तोहफा पाया, इट्स अ ग्रेस फ्रॉम गॉड। क्योंकि मैरिज दुनिया में एक ऐसा लिंक या ऐसी चीज खुदा ने बनाई है जिसमें फुलफिलमेंट है, हैप्पीएस्ट थिंग जो कह सकते हैं दुनिया में आती है, जॉय एंड कंप्लीशन एंड ऑफ लव। यू विल फाइंड फैमिली, मतलब क्या ना, विद शादी यू बिकम अ फैमिली, यानी बेस्ट गिफ्ट कह सकते हैं फ्रॉम गॉड। लेकिन मैं असल बात करना है 1 Corinthians 7 में, वो कहता है कि इवन दैट इज जो खुदा की तरफ से ग्रेसफुल थिंग है, शादी, फैमिली, फुलफिलमेंट है हस्बैंड की, औरत की, मर्द की, जैसे कि औलाद होने के से वो क्या, यानी कि जो ये वो वाली बात नहीं की जा रही सल्वेशन, लेकिन क्या है फुलफिलमेंट, वहां बात आगे बढ़ी है, बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें खुदा इस चीज को उसने ब्लेस किया है। और खुदा, मैं समझ कहना कि इवन दैट थिंग इज नॉट, यानी कि उससे पाक नहीं है, गुनाह से भी और प्रॉब्लम से। इवन दिस वंडरफुल रिलेशन जो है ना, इसमें कई दफा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, और पेनफुल प्रॉब्लम सबसे बड़ी वो होती है जो फैमिली की हो, फैमिली में हो, यानी कि बाहर में भी दूसरी फैमिली में हो, दोस्तों में हो, उधर उधर हो, तो वो शायद उसको इतनी पेन आप ना ले। लेकिन व्हेन द प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम विद इन द फैमिली, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स चिल्ड्रन, ब्रदर सिस्टर, वट एवर, तो देन इज अ पेनफुल थिंग। लेकिन स्टिल अगर एज ए क्रिश्चियन है तो खुदा ने उसमें हमारे लिए रखा है कि हाउ वी कैन डील द इश्यूज। लिखा उसने वर्स 3 में, असल में वो कह रहा है कि जब तरह तरह की इज़माइशें, द प्रॉब्लम नाउ अराइज, प्रॉब्लम आ गई है, हाउ यू आर गोइंग टू डील। तो वर्स 3 और 4 में अब वो बताता है, हम इसको मैं बस खत्म करूंगा, लेकिन क्योंकि टाइम हो गया है, हमने इसको किस तरह, इसी पे बात करेंगे नेक्स्ट वीक, तो इसको आप पढ़ के आए। इसमें 2-3 उसने चीजें की हैं कि किस तरह हम कर सकते हैं कि कमाल खुशी के साथ, यानी कि फेस दिस विद जॉयफुली एटीट्यूड, बिग प्रॉब्लम, और ये ईमान के साथ और फेथ के साथ आप कर सकते। इफ यू हैव रियली फेथ विद क्राइस्ट, तो यू कैन से ओके, आ गई प्रॉब्लम, लॉर्ड आई एम गोइंग टू रिजॉइस। और ये कहना आसान नहीं है, लेकिन एटीट्यूड कहता है जॉयफुली, कमाल खुद ने ये नहीं कहा खुशी के साथ, कमाल खुशी के साथ, काउंट जॉय, और नोइंग दैट, कि इसमें सिर्फ ये नहीं कहा कि उसने कहा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग माइंड के साथ फेस करो पहले जॉयफुली। दूसरा उसने वर्स इनमें कहा है कि आगे कि उसको किस तरह करना है, आपने सबमिट करना है, एक्सेप्ट करना है, एंड डोंट फाइट, डोंट आर्ग्यू, डोंट रन, स्टैंड एंड उसके सामने। तो इसके बारे में नेक्स्ट टाइम तफसील से बात करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ, यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने आज हमें मौका दिया खुदावंद कि हम इस डीप जो टीचिंग है खुदावंद इसको देख सकें। आज हम इसके बारे में शुरू कर सके खुदावंद, हमने इसके ग्राउंड को अभी बेस को खुदावंद जाना है। आइंदा वीक के लिए हमें ब्लेस करके खुदावंद हम जब आए तो इस तरह गहरे कलाम के ऊपर, इन वर्सेस के ऊपर जो हम जानना चाहते हैं कि हाउ वी कैन डील द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ, द डिफिकल्टीज ऑफ द लाइफ, द पेन in this life arise, that we can win and be victorious
टोइस तू चाहता है खुदावंद कि हम में बेशक प्रॉब्लम आए, लेकिन दैट ट्रबल एंड प्रॉब्लम यू वांट टू टर्न इन जॉय एंड पीस. टीच अस एंड गाइड अस इन जीसस नेम वी प्रे. हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी भाषा तेरी पूरी होती है जमीन मर रोज रोटी जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते तू हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे. आमीन. God bless you. Thank you.